نریندر دھابولکر قتل کیس میں ملزمین کے لیے راحت کی خبر ہے۔ پونے سیشن عدالت نے ملزمین امول کالے، راجیش بانگیرا اور امیت دگویکر کو ضمانت دے دی ہے۔ سی بی آئی مقررہ 90 دنوں میں ملزمین کے خلاف چارج شیٹ داخل نہیں کر سکی۔ ملزمین نے جمعرات کو ضمانت کی عرضی داخل کی تھی۔ امول کالے اور راجیش بانگیرا فی الوقت گوری لنکیش قتل کیس میں عدالتی تحویل میں ہے، جبکہ امول کالے گووند پانسرے قتل کیس میں ایس آئی ٹی کی تحویل میں ہے۔ دہلی میں قبرستان غائب ہو رہے ہیں۔ گزشتہ سال دہلی میں 493 قبرستان غائب بتائے جا رہے تھے، لیکن اب یہ تعداد بڑھ کر 573 ہو چکی ہے۔ ایک جانب دہلی کی آبادی میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے تو دوسری جانب قبرستان بھی تیزی سے غائب ہو رہے ہیں۔ ایسے میں مردوں کے لیے 2 گز زمین بھی ملنی مشکل ہو جائے گی۔ دہلی اقلیتی کمیشن کی رپورٹ کے مطابق دہلی میں 704 قبرستان رجسٹرڈ ہیں اور وقف بورڈ میں ہی 624 قبرستان رجسٹرڈ ہیں۔ دہلی اقلیتی کمیشن کے مطابق کئی قبرستانوں پر نجی کاروبار چلائے جا رہے ہیں۔ گریو یارڈ کی کہانی یہ ہے کہ دلی میں رجسٹرڈ قبرستان 704 ہیں، جو کہ بیشتر غائب ہو چکے ہیں، اور آج 131 قبرستان ہی بچے ہیں، اور ان قبرستانوں میں بھی انکروچمنٹ ہے، وہاں پر بھی قبضے ہوئے ہیں، لیکن اتنے موجود ہیں۔ ان میں سے 16 جو ہے ان کے بارے میں مقدمات چل رہے ہیں، اس لیے وہاں پر بھی دفن نہیں ہو رہا ہے۔ یہ معاملہ ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو بہت بڑی دقت آنے والی ہے، اور اس رپورٹ کے مطابق صرف 1 سال کے لیے وہاں جگہ بچی ہے اگر لوگ پکی قبریں بنائیں۔ تو اس لیے ایک تو ان سے کہا گیا کہ آپ پکی مت بنائیے بلکہ کچی بنائیے۔ دوسرے یہ جو قبضے ہیں ان کو ہم سرکار سے کہیں گے، مختلف اداروں سے، کہ آپ ان قبضوں کو ہٹائیے۔ اگر انہوں نے خود قبضے کیے ہوئے ہیں، جیسے ڈی ڈی وغیرہ نے کر رکھا ہے، تو آپ ان کی جگہ زمین دیجیے ان لوگوں کو، یا کمپنسیشن دیجیے تاکہ زمین خریدی جا سکے۔ تو یہ موٹا موٹا ہے۔ ہم نے ایک چیز جو ہے آئینے کے طور سے سرکار کے سامنے بھی، عوام کے سامنے بھی، میڈیا کے سامنے بھی رکھ دی کہ یہ ایک مسئلہ ہے، اس کا حل ہونا چاہیے، لیکن کمیشن خود اس کے آگے نہیں کر سکتا ہے۔ ہم زبردستی جا کے قبضہ واپس نہیں لے سکتے ہیں۔ یہ کام تو یعنی محکمے جو ہیں وہ ہیں یا عدالت ہے وہ کر سکتی ہے، لیکن اس سے جو ارجنسی اس معاملے کی وہ سامنے آ گئی ہے کہ یہ ایک ایسا مسئلہ جس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے ہیں۔ ایسی جو کرسچین جو سیمیٹریز ہیں وہاں پر بھی اتنا زیادہ گہرا مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہاں پر بھی یہ مسئلہ ہے، انکروچمنٹ ہو رہے ہیں، قبضے ہو رہے ہیں، لوگ بیچ رہے ہیں، یہ سب ہو رہا ہے۔ لیکن جتنا مسلم قبرستانوں کی حالت ہے اتنی حالت وہاں اتنی خراب نہیں ہے۔ اس کے بارے میں بھی جو ہے ہم اس رپورٹ کے تحت بھی، اور اس کے علاوہ کچھ شکایتیں جو آئی ہیں اور مسلم قبرستانوں کے بارے میں بھی شکایت آئی ہیں، ان سب بھی الگ الگ سے بھی ہم لوگ مستقل ایکشن لیتے رہتے ہیں، اور کہیں کہیں کامیاب ہوتے ہیں اور کہیں کچھ چل رہا ہے، اور امید ہے کہ اگلے چند مہینوں میں کہیں نہ کہیں مختلف جگہوں پہ کامیابی ملے گی، جس سے کہ تغلق آباد کے ایریا کے اندر ہے، مہرولی کے ایریا کے اندر ہے، مختلف ایریاز میں اس طرح کی چیزیں ہیں۔ لیکن جہاں پر غیر قانونی طریقے سے قبرستان بنائے اس کے بارے میں ہم لوگ کچھ نہیں کرتے ہیں۔ ایسی غیر قانونی مسجدیں بنائی اس کے بارے میں ہم لوگ کچھ نہیں کرتے ہیں کہ بھائی جب غیر قانونی آپ خود بتا رہے ہیں کہ پارک میں انہوں نے بنا لیا زبردستی، تو اس کے بارے میں ہم لوگ کچھ بھی مدد نہیں کرتے ہیں۔ اور اس پورے معاملے کو تفصیل سے جاننے کے لیے سیدھے رخ کرتے ہیں دہلی کا، جہاں ہمارے نمائندے خرم شہزاد موجود ہے۔ خرم شہزاد، کمیشن نے اپنا کام کر دیا، اب ذمہ داری کس پر بنتی ہے؟ سرکار کیا ایکشن لے سکتی ہے اس پر؟ دیکھیے، دہلی اقلیتی کمیشن نے کیونکہ رپورٹ اپنی سرکار کے سامنے رکھ دی ہے اور وزیر اعلیٰ کو یہ پیش کی جا چکی ہے، تو اب پوری طور پر سرکار کی ذمہ داری ہے، دلی وقف بورڈ کی ذمہ داری ہے، جو سرکاری ایجنسیاں ہیں ان کی ذمہ داری ہے۔ لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جب 23% قبضے یعنی کہ 10 قبرستانوں پر خود سرکار ہی قابض ہو تو اس کو کون خالی کرائے گا؟ ایک بڑا سوال یہ ہے۔ تو دلی وقف بورڈ کو اس معاملے میں پہل کرنی چاہیے۔ لیکن اس سے بڑی بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب ہم نے نیوز 18 اردو نے ہی انکشاف کیا تھا کہ دلی میں 990 وقف پراپرٹیز ہیں جن کے ایوکشن کے آرڈر ہو چکے ہیں، ان میں سے بھی صرف ابھی پچھلے 3 سالوں کے اندر صرف 12 کے قریب ہی پراپرٹیاں خالی کرائی جا چکی ہیں۔ دلی کے جو ایس ڈی ایمز ہیں ان کو بار بار دلی ہائی کورٹ نے پھٹکار لگائی ہے، لیکن اب یہ معاملہ بہت بڑا ہو گیا ہے۔ اب 990 وقف پراپرٹی کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو یہ 573 قبرستان جو غائب ہو چکے ہیں، جن کا پتہ ہی نہیں ہے وہ کہاں ہیں،
اب دلی اقلیتی کمیشن نے سرکار سے کہا ہے کہ وہ قبضوں کو خالی کرائے، اور دوسرے ساتھ ہی ساتھ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کچی قبریں بنائیں، کیونکہ جب 2 سال پہلے ہم نے خبر دکھائی تھی اس وقت دلی میں صرف 29,000 قبروں کی جگہ بچی تھی، اب وہ کم ہو کر کے 1 سال کے قریب ہو گیا ہے، تو 13,000 کے آس پاس جگہ بچی ہے۔ اگر لوگ نہیں بناتے ہیں کچی قبریں تو دلی میں 2 گز زمین ملنا مشکل ہو جائے گی۔ تو جیلانی یہ بہت ہی بڑا مسئلہ ہے، دلی سرکار کو اس پر دیکھنا چاہیے، عدلیہ کو اس کی طرف دیکھنا چاہیے، اور ایک بڑی مہم چلائی جانی چاہیے، ورنہ دلی میں بالکل جس طرح سے بہادر شاہ ظفر کو رنگول لے جایا گیا تھا اور وہاں ان کو دفنا دیا گیا تھا، اور وہ یہ تمنا کرتے ہوئے جو ہے دنیا سے چلے گئے تھے کہ 2 گز زمین بھی مل نہ سکی کوئے یار میں، بالکل ایسا ہی حال ہو جائے گا۔ یہاں پر لوگ مریں گے، یہاں رہیں گے، لیکن ان کو دلی سے باہر لے جا کر دفنانا ہوگا۔ لیکن سوال یہ ہے جس میں آپ نے خود کہا کہ سرکار جس پہ قابض ہے، تو ویسے میں راستہ کیا نکلے گا؟ کمیشن تو یہ کہہ رہا کہ ہم یہاں تک ہماری حد ہے، ہم یہاں تک یہ چیزیں کر سکتے ہیں۔ ایک چیز یہ ہے اوقاف کا معاملہ ہے، وقف بورڈ کو جو جوڈیشل پاورز ملنے چاہیے اور جو کام وقف بورڈ کر سکتا ہے، کیوں نہیں وقف بورڈ کو یہ ساری ذمہ داریاں دی جاتی سرکار کی طرف سے؟ دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وقف بورڈ کے پاس پاور ہے، خاص طور سے ہمارا جو وقف ترمیمی ایکٹ آیا ہے 2013، اس میں ٹریبونل بنا دیا گیا ہے، وہاں پر کیسز ہو سکتے ہیں، لیکن امپلیمنٹیشن جو ہوگا وہ تو پولیس کو کرنا ہوگا، انتظامیہ کو کرنا ہوگا۔ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ ہم 1995 کا جو ایکٹ تھا اس کے تحت ہی دلی وقف بورڈ کو یہ پاور تھا کہ وہ ایوکشن کے آرڈر کر سکتا ہے، یعنی خالی کرانے کے آرڈر کر سکتا ہے۔ تو 990 وقف پراپرٹی ایسی ہیں جن پر قبضے تھے اور ان کو آرڈر ہو چکے تھے، لیکن اس کے باوجود جو ہے ان کو خالی نہیں کرایا جا سکا، صرف 12 کو خالی کرایا جا سکا۔ یہ دلی سرکار نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے۔ لیکن اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ ایک طرف جہاں سرکار کے پاس 10 قبرستانوں پر قبضہ ہے، یعنی 23% کے قریب قبضہ ہے، تو 56% کے قریب جو قبضے ہیں وہ خود مسلمانوں کی طرف سے ہیں۔ تو ان پر ایجنسیاں جو ہے وہ کارروائی کر سکتی ہیں، اور ایک بڑی چیز، ایک جو ہے بڑا مسئلہ، وہ اس کو حل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر کارروائی نہیں کی گئی تو دلی میں حالات جو ہے وہ بہت ہی خراب ہونے والے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ دلی میں جب بھی کوئی آتا ہے تو اس کا ایک سپنا ہوتا ہے، خواب ہوتا ہے کہ دلی میں اپنا گھر بنائے گا، بڑے بڑے شہروں میں گھر بنائے گا۔ ہے جب اوقاف پر جو قبضے ہوئے ہیں اور جنہیں خالی کرانے کے آرڈرز تک جاری ہو چکے ہیں، تو اب اس کی ذمہ داری بنتی کس کی ہے؟ کون کرائے گا یہ؟ اصل دلی میں دلی پولیس مرکزی حکومت کے تحت آتی ہے۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے، کافی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایس ڈی ایم فورس مانگتے ہیں، فورس نہیں ملتی، کبھی ایس ڈی ایمز کی نیت نہیں ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ وقف کے لیے جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ وقف سروس کی بات کرتے رہے ہیں کہ جس طرح سے یو پی ایس سی کی سروس ہوتی ہے، اسی طرح سے جو ہماری فورن سروس ہوتی ہے جس میں سفیر بنائے جاتے ہیں، پولیس آفیسرز کے لیے آئی پی ایس کی سروس ہوتی ہے، اس لیے ایک وقف سروس کو قائم کیا جائے۔ اس طرح کی مطالبہ جو ہے وہ ہوتا رہا ہے، کیونکہ اس کے بغیر یہ مسئلہ حل ہو نہیں سکتا۔ ابھی آپ دیکھیے کہ دلی میں ایک قبرستان ایسا ہے جس کی 50 بیگھہ سے زیادہ بڑی جگہ پر قبضہ کر لیا گیا ہے۔ 21 سے لے کر کے 50 بیگھہ قبضہ جس ایریا پر کیا گیا ہے، ایسے 4 قبرستان ہیں، یعنی کہ دلی میں تقریباً 131 قبرستان جو موجود ہیں ان میں سے 43 پر قبضہ ہے، 10 پر سرکار کا قبضہ ہے، اور باقی جو 23 کے قریب ہیں ان پر جو ہے خود مسلمز کا قبضہ ہے۔ لیکن ان قبضوں کو اگر نہیں ہٹایا جائے گا تو دلی میں پھر زمین نہیں باقی بچے گی۔ ابھی آپ دیکھیے کہ سب سے بڑی ضرورت جو ہے، ابھی بھی جو 60% قبرستان ہیں صرف ان پر ہی باؤنڈری وال ہے، یعنی 59%، یعنی 59%، 41% کی جو ہے باؤنڈری وال نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا ہے اتر پردیش میں جس طرح سے سماجوادی سرکار نے قبرستانوں کی 4 دیواری کرائی ہے تو تنازعات کم ہوئے ہیں۔ اگر فوری طور پر بھی اگر باؤنڈری وال کرا دی جائے گی تو کم سے کم ان جو قبرستان موجود ہیں ان پر قبضے نہیں ہوں گے اور اس سے بچایا جا سکتا ہے۔ تو کم سے کم یہ کام تو سرکار کرا سکتی ہے ایک طرح سے شہزاد، کہ نئے قبرستان بنائے جائیں۔ بالکل یہ سرکار کو کرانا چاہیے، دلی وقف بورڈ کو کرانا چاہیے، کیونکہ دلی وقف بورڈ کو جس طرح سے 2013 کا ایکٹ ملا ہے، حالانکہ ایکٹ میں یہ بات شامل کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ وقف کی جو جائیدادیں ہوں گی ان کو پبلک پراپرٹی مانا جائے گا اور اس طرح کے قانون لایا جائے گا۔ وہ حالانکہ سرد خانے میں پڑا ہے مرکزی حکومت سے، وہ ابھی تک پاس نہیں ہو سکا۔
لیکن اس کے باوجود موجودہ دروں پر، موجودہ قیمتوں پر جو وقف کی جائیداد ہیں ان کو رینٹ آنا، ان کو کرائے پر دیا جانا، یہ سب ضروری کر دیا گیا ہے. اگر ایسا ہوتا ہے تو دلی وقف بورڈ اس کو خود کر سکتا ہے، لیکن 2016 کے بعد سے تقریباً 2 سال سے زیادہ کے عرصے کے لیے دلی میں وقف بورڈ نہیں رہا. تو کہیں نہ کہیں بہت ساری خامیاں سرکاروں کی طرف سے ہوتی ہیں، اور جب تک اس پر پریشر گروپ نہیں بنایا جائے گا، سرکاروں کی نیت صاف نہیں ہوگی، سیاسی طور پر جب تک ایک دباؤ نہیں بنایا جائے گا، تب تک بہت مشکل ہے کہ وقف پراپرٹیز کی لوٹ جو ہے وہ روکی جا سکے. ٹھیک، بہت بہت شکریہ خرم اس سے پوری تفصیل کے لیے. بہرحال برصغیر کی عظیم علمی شخصیت حضرت مولانا محمد خواجہ شریف شیخ الحدیث جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ اس دارفانی سے رحلت فرما چکے ہیں. محمد خواجہ شریف شیخ الحدیث جامع نظامیہ طویل عرصے سے بیمار تھے. محمد خواجہ شریف شیخ الحدیث جامع نظامیہ کی نماز جنازہ بعد نماز عشاء احاطہ جامع نظامیہ میں مولانا مفتی محمد عظیم الدین کی امامت میں ادا کی جا رہی ہے. بہت ہی انتہائی افسوسناک خبر موصول ہوئی ہے حیدرآباد سے کہ آج عمدۃ المحدثین حضرت علامہ الحاج محمد خواجہ شریف صاحب قبلہ شیخ الحدیث جامع نظامیہ کا انتقال ہو گیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت علامہ کے خدمات جامع نظامیہ سے مسلسل 50 سالہ خدمات رہے ہیں اور وہیں کے سپوت تھے. انہوں نے جامعہ میں ہی تعلیم حاصل کی، اس کے بعد وہیں استاد بنے اور وہیں شیخ الحدیث کے درجے تک پہنچ کر تادم حیات انہوں نے جامعہ کے خدمات انجام دی ہیں. 16 دسمبر کو لکھنؤ میں ہونے والی بورڈ کی میٹنگ میں وہی سب موضوعات زیر غور رہیں گے جو تقریباً ہر میٹنگ میں رہتے ہیں. ان خیالات کا اظہار بابری مسجد ایکشن کمیٹی کے کنونر اور آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے سیکرٹری ظفر یاب جیلانی نے لکھنؤ میں کیا. واضح ہے کہ بورڈ کی مجلس عاملہ کی میٹنگ مولانا رابع حسنی ندوی کی صدارت میں معروف علمی درسگاہ ندوۃ العلماء میں منعقد کی جائے گی. ایجنڈا تو وہی ہے جو روٹین ایجنڈا ہوتا ہے. دارالقضاء کمیٹی کی رپورٹ، تفہیم شریعت کمیٹی کی رپورٹ، اصلاح معاشرہ کمیٹی کی رپورٹ، بابری مسجد کے مقدمے سے متعلق رپورٹ، لیگل کمیٹی کی رپورٹیں ہیں 2، جو ایک تو وہ جو بابری مسجد کے سلسلے میں ایک فیصلہ آیا تھا اس کے تعلق سے. گلبرگہ میں واقع درگاہ حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کے احاطے میں ایک خوبصورت مسجد توجہ کا مرکز رہا کرتی تھی، جسے درگاہ انتظامیہ نے سٹور روم میں تبدیل کر کے بند کر دیا ہے. ایک شکایت پر ڈسٹرکٹ وقف مشاورتی کمیٹی کے چیئرمین نے مسجد کا دورہ کیا، ساتھ ہی مسجد کو دوبارہ آباد کرانے کی یقین دہانی کرائی ہے. دیکھیے رپورٹ. ہر سال 6 دسمبر کو بابری مسجد کے نظام کے خلاف ملک بھر میں مسلمان احتجاج کرتے ہیں اور بابری مسجد کی دوبارہ تعمیر کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ویران مساجد کو دوبارہ آباد کرنے کی جانب شاید ہی کوئی سوچتا ہے. اب اسی مسجد کو لیجئے. اس خوبصورت مسجد کا نام افضل خان مسجد ہے. گزشتہ کئی برسوں سے یہاں نماز نہیں ہوتی. ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی ویران جگہ ہے، بلکہ حضرت خواجہ بندہ نواز کے مقبرے سے مشکل سے 60 قدم کے فاصلے پر یہ مسجد واقع ہے. سجادہ نشین بارگاہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ سید شاہ خسرو حسینی اس مسجد کے متولی ہیں. اس مسجد کو بند کر کے یہاں اسٹور روم بنا دیا گیا ہے. میں اس سلسلے میں کمپلینٹ کرا ہوں، ڈسٹرکٹ وقف بورڈ کو بھی کرا تھا، CPI روزہ پولیس اسٹیشن کو بھی کرا، اور سجادہ صاحب کو خود بھی ایک کمپلینٹ دیا کہ جو ہے مسجد جلد سے جلد آباد کریں اور سرائی کو اوپن کریں اور جو ہے انٹرنس گیٹ کو اوپن کریں تاکہ اس کی جو یہ خوبصورتی برقرار رہے. روزہ پولیس اسٹیشن والے یہ آپ کا معاملہ ہے، یہ ریلیجیس معاملہ ہے، آپ حل وہیں پہ کرو بلکہ بولے. سال 1974 کے وقف گزٹ میں اس مسجد کا ذکر ہے. اس کے علاوہ کئی ایک تاریخی کتابوں میں بھی اس خوبصورت مسجد کا ذکر ملتا ہے. یہ مسجد فن تعمیر کا ایک شاہکار مانی جاتی ہے. بیجاپور کی عادل شاہی حکومت میں گلبرگہ کے گورنر رہے افضل خان نے اسے 1640 میں تعمیر کرایا تھا. جو مسجد کئی سالوں سے بند کرنے کی وجہ سے ایک متولی کو جو وقف ایکٹ میں جو ڈائریکشن دیا گیا ہے اس کے خلاف جو ہے سجادہ صاحب جو ہے چلے ہیں. اس کے لیے میرا یہ ڈیمانڈ ہے کہ اس وقت سجادہ صاحب کو متولی شپ سے نکال کے کسی کمیٹی یا کسی ایڈمنسٹریشن کو قائم کر کے
मस्जिद को जो है आबाद करना। अंदर तो लाइब्रेरी की अलमारियां वगैरह नजर आ रहे हैं, वो शायद वो कब रखे हैं वो भी नहीं मालूम। उस मस्जिद का इंस्पेक्शन यानी उसको देखने के लिए यहाँ पर आया हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह वाकई एक बहुत ही शानदार खूबसूरत मस्जिद यहाँ पर है। लेकिन वैसे हम बचपन में यहाँ पर नमाज़ें वगैरह अदा किए हैं। इंशाल्लाह साहिब खुदा से बात करेंगे हम, इंशाल्लाह बात करके उस पर जो ना इंशाल्लाह ज़रूर फर्दर जो भी है जो ना मशवरा देंगे कार्रवाई, और उसको जो है ना मस्जिद को चालू करने के लिए हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। न्यूज़ 18 की टीम ने इस मामले में मस्जिद के मुतवल्ली व बारगाह बंदा नवाज के सज्जादा नशीन सैयद शाह खुसरू हुसैनी से रब्त करने की बारहा कोशिश की, लेकिन उनकी जानिब से कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। दूसरी जानिब उलमा कराम बताते हैं कि एक बार मस्जिद तामीर हो गई तो ता क़यामत वह इमारत मस्जिद ही रहेगी। मस्जिद की इमारत को दूसरे मकासद के लिए इस्तेमाल करना गुनाह कबीरा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलबर्गा से जवाद मीर की रिपोर्ट। कहते हैं परवाज के लिए पर और बुलंदी नहीं देखी जाती बल्कि हौसलों की जरूरत होती है। इसकी एक मिसाल मुमरा में देखने को मिली, जहां म्युनिसिपल उर्दू स्कूल की 8वीं जमात की तालिबा ने स्कॉलरशिप की इम्तिहान में शानदार कामयाबी हासिल की है। यूं तो अक़लियती और गरीब घरानों के तलबा की तालीमात के लिए हुकूमत की जानिब से कई सारी स्कीमें निकलती हैं। इनमें एक स्कॉलरशिप होती है, लेकिन स्कॉलरशिप के इम्तिहान में सभी तलबा बैठ सकते हैं। यहाँ इनकी जहानत और काबिलियत का इम्तिहान होता है। इसमें कामयाब होने वाले तलबा को 10वीं जमात तक का तालीमी खर्च हुकूमत की जानिब से मिलता है। ये तो बड़े फ़ख्र की बात है कि हमारे पूरे टीएमसी के 127 स्कूलों में से हमारी बच्ची हसीबा जो अच्छे नंबरों से पास हुई है, ये तमाम असातिज़ा की मेहनत का नतीजा है। और हमारे पारदे मैडम जो वो शिक्षण अधिकारी है, उन्होंने भी बहुत मेहनत। सर मैंने उसके अंदर मेरी क्लास के तकरीबन 13 बच्चों के दिए थे 13 बच्चों के नाम पेश किए थे, जिसमें से ये लड़की जो इसमें से पास हुई थी, और जो 2-4 बच्चे जो है तो मिनिमम कम रैंक पे आके फेल हुए। मतलब महाराष्ट्र में MSEC पुणे की जानिब से 8वीं जमात के तलबा के लिए हुए स्कॉलरशिप के इम्तिहान में थाने जिला से 13,984 तलबा इम्तिहान में बैठे थे, जिसमें 405 तलबा स्कॉलरशिप के तहत मुंतखब हुए। 405 में उर्दू मीडियम के सिर्फ 4 तलबा कामयाब हुए, और इनमें से एक मुमरा के थाने म्युनिसिपल उर्दू स्कूल की तालिबा हसीबा शेख है। मैंने स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम पास करी क्योंकि मेरे वो घर का नतीजा था और मेरे स्कूल के असातिज़ा की वो मेहनत थी, जिसकी वजह से मैं कामयाब हो पाई। 13,984 बच्चों ने शिरकत की थी, और इसमें से सिर्फ 405 बच्चे जो है तो स्कॉलरशिप के लिए अहल करार दिए गए हैं, और उसमें से सिर्फ 4 तालिबा हैं जो उर्दू मीडियम के हैं। और बड़े फ़ख्र की और खुशी की बात है कि उन्हीं 4 में से हमारे मुमरा कौसा की रहने वाली और थाने म्युनिसिपल स्कूल की 125 की तालिबा हसीबा अतीक शेख भी है। आज जहां उर्दू और उर्दू स्कूलों के साथ भेदभाव और तासुबाना बर्ताव किए जाने की शिकायत आम तौर पर मिलती है, वहीं हसीबा जैसी म्युनिसिपल स्कूल की एक तालिबा ने साबित कर दिया कि इंसान की अपनी कोशिश, काबिलियत और सलाहियत हर भेदभाव को शिकस्त दे सकती है। बस परवाज करने का हौसला और कामयाबी पर यकीन होना चाहिए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मुमरा से अनवारुल हक की रिपोर्ट। इस्लाम के प्याम अमन व इंसाफ, इत्तेहाद और इत्तेफाक को दुनिया भर में आम किया जाए। मुसलमान जहां कहीं भी हों इस्लामी शनाख्त को बरकरार रखें और अपने अपने मुल्क के कवानीन का भी मुकम्मल पासो लिहाज रखें। मक्का मुकर्रमा में मुनक़्क़द राब्ते आलम इस्लामी कॉन्फ्रेंस कई अहम फैसलों के साथ इख्तिताम पजीर हुई। मस्जिद हराम के अक़ब में वाक़े 5 सितारा होटल में राब्ते आलम इस्लामी की 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर हुई। कॉन्फ्रेंस में 127 ममालिक के तकरीबन 1200 मंदुबीन ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी इजलास में अरबी ज़बान में एलामिया जारी किया गया। इस एलामिया में दुनिया के तमाम मुसलमानों से अपील की गई कि वो दुनिया के सामने इस्लाम की सही तस्वीर पेश करें, हर तरह के इख्तलाफात को ख़त्म करें, इंसानियत के वसीतर मफाद के लिए काम करें। एलामिया में कहा गया कि मुसलमान एतदाल और माना रवी इख्तियार करें, इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी, तशद्दुद
فتنہ اور فساد برپا کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ مسلمان اپنے اپنے ملکوں کے قوانین کا پاس و لحاظ رکھیں۔ اگر کوئی شرعی مسئلہ پیدا ہو تو اپنے ملک کے قانون کے دائرے میں ہی حل کریں۔ اجلاس میں یہ اپیل بھی کی گئی کہ ہر کوئی فتویٰ جاری نہ کرے۔ ہر ملک اور قوم میں فتویٰ کے متعلق مناسب نظام قائم کیا جائے تاکہ غلط پروپیگنڈا اور غلط فہمیوں کو دور کیا جا سکے۔ مسلمان اپنے ملکوں اور دیگر مذاہب کے ساتھ ڈائیلاگ اور گفتگو کے راستوں کو اپنائیں۔ مسلمان گروہ بندیوں سے بچیں، ہرگز ایسا کام نہ کریں جس سے اسلام کے روشن چہرے پر کوئی داغ لگے۔ دینی علماء اپنے اپنے ملک اور حالات اور بدلتے زمانے کے تقاضوں کے مطابق اجتہاد کا بڑا کام انجام دیا کرتے ہیں جس پر ملت اسلامیہ کو عمل کرنا چاہیے۔ مسلمان موجودہ وقت کے سیاسی چیلنجز کو دور کرنے کے لیے اسلام کے دائرے میں رہ کر نئی راہیں تلاش کریں۔ قدرتی آفات، حادثے، غربت، وباؤں اور بے روزگاری جیسے مسائل میں انسانیت کی بنیاد پر خدمات انجام دیں۔ ناظرین، مسجد الحرام کے عقب میں منعقدہ رابطہ عالم اسلامی کی 2 روزہ کانفرنس میں داعش اور دیگر دہشت گردانہ سرگرمیوں میں ملوث افراد اور تنظیموں کی سخت مذمت کی گئی اور ان کی تخریب کارانہ کارروائیوں کا جی جان سے مقابلہ کرنے کا 125 ملکوں نے عہد بھی لیا۔ کانفرنس میں شریک ہندوستانی علماء نے کہا کہ رابطہ عالم اسلامی نے اپنی کانفرنس کے ذریعے سنگین مسائل کا حل پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اہم فیصلہ یہ ہے کہ علماء اور علماء مسلمین اور تبلیغی کام، دعوت کا کام کرنے والوں میں آپس میں تعاون و جوڑ ہو۔ علماء اور تحقیقی کام کرنے والے اسکالر اور دعوت کا کام کرنے والے میں آپس میں تعاون و جوڑ ہو۔ مسلمانوں میں آپس میں میل محبت کا پیغام دیا جائے، غیر مسلموں کے سامنے اسلام کے انسانیت اور رحمت کی دعوت کو بھی عام کیا جائے اور انہیں بتایا جائے اسلام رحمت کا پیغام ہے۔ کانفرنس جو رابطہ عالم اسلامی نے کسی طرح کی گروہ بندی سے بچنے کی یا لوگوں کو دور کرنے کی سے متعلق جو کانفرنس تھی اور وطن عزیز میں اپنے کس طریقے سے رہا جاتا ہے اور کس طریقے سے اس میں علاقات اور آپسی تعلقات بہتر سے بہتر ہوں، جس کی بنیاد پر بہت بہتر طریقے سے ہم کسی بھی ملک میں زندگی گزار سکیں، وہ اس پر یہ کانفرنس بہت کامیابی کے ساتھ